آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاک بھارت کشیدگی ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے، جو کہ اب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، انہوں نے اس آپریشن کا نام رکھا تھا بنیاد المرصوص۔ قرآن کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ لفظ موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت ہو۔ اس وقت غزہ کے اندر غذائی قلت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک خطرے کی علامت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ہیں وہ خوراک کی عدم دستیابی کی وجہ سے جان کی بازیاں ہار چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جان رکھتے ہوئے بھی بے جان ہو چکے ہیں، اور جتنی خوراک، جتنی امداد وہاں پر غزہ میں ان پناہ گزینوں تک پہنچائی جا رہی ہے وہ انتہائی قلیل ہے، ان کے لیے پوری نہیں ہو پا رہی۔ اور اس سچویشن میں بھی جب وہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کھانا لینے، آٹا لینے کے لیے اس امدادی سامان کی طرف پہنچتے ہیں، اس کے قریب پہنچتے ہیں، تو ان کے اوپر جو اسرائیلی سفاک درندے ہیں، جو ظالم ہیں، جو جانوروں سے بدتر ہیں، وہ ان کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں۔ جو گھر سے کھانا لینے کے لیے جاتا ہے، آٹا لینے کے لیے جاتا ہے، واپسی پر اس کی میت سامنے آتی ہے، اس کا جنازہ سامنے آتا ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے اس کیفیت کا اپنے اوپر اندازہ کریں کہ آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی بہن یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا اس سچویشن کے اندر ہے کہ وہ بھوک سے نڈال ہے، تڑپ رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کے اوپر کیا وہ لمحہ گزر رہا ہوگا۔ اگر آپ مزید اس کا کیفیت کا اندازہ لگانا چاہیں تو ایک سوکھی روٹی کا نوالا خالی بغیر پانی کے آپ اس کو کھا کر نگل کر دکھائیں، آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے۔ زمین سے آٹا اکٹھا کر کے مٹی کے ساتھ وہ اپنا ابھی بھی گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق وہاں پر 1 کلو آٹے کی قیمت 20,000 روپے سے زیادہ کی تجاوز کر گئی ہے۔ وہاں پر خوراک بالکل ناپید ہو چکی ہے اور وہاں پر پہنچنے بھی نہیں دی جا رہی۔ 57 اسلامک ممالک کا اتحاد اور اس کے بے غیرت حکمران، اس کے بے غیرت سپہ سالار، جن کی ترجیحات ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کرنا، جن کی ترجیحات ہیں ان کے ساتھ اربوں خربوں ڈالرز کا معاہدے کرنا، وہ ایک وقت کا کھانا غزہ کے مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بزرگوں کو نہیں پہنچا سکتے۔ وہ عربی ہوں، وہ اجمی ہوں، وہ بڑی بڑی طاقتیں ہوں، وہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے لوگ ہوں، یہ سب کے سب بے غیرت غزہ کے معصوم لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، سوائے مذمت کے۔ مذمت کرتے ہوئے بھی اکثر ان کا منہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے ہمیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا، ایک غزہ کانفرنس کی، اور اس کے اندر انہوں نے وہاں پر جتنے بھی علماء تھے انہوں نے آپسی مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ اس وقت جو سچویشن ہے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، تو ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی جو سپہ سالار تھے، یہ بے غیرت حکمران تھے، انہوں نے وہ فتویٰ اپنے سر سے ایسے اتار پھینکا جس کا بوجھ انہوں نے کبھی اپنے سروں پر محسوس ہی نہیں کیا۔ آپ سوچیں کہ اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے، اور اس کے قریب قریب جتنے مسلم ممالک ہیں جو کچھ بھی نہیں کر پا رہے اپنے غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے۔ ایران کا اسرائیل کے ساتھ جو ایک جنگ کا سا ماحول بنا، جس میں ہم نے پورے جو ہمارا پاکستان کی قوم ہے وہ یکجا ہو کر بغیر کسی تفرقے کے ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور ہم نے شب و روز دعائیں کی کہ جس طرح ایران اسرائیل کو برباد کر رہا ہے یہ سلسلہ تھمے نہ۔ لیکن جب یہ معاملات ختم ہوئے، یہ تباہی ختم ہوئی، تو اس کے بعد ایران چونکہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن ایران کی تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی اس کا جو سلوک ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا، اور وہ ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے مل کر جو بھی معاملات سیٹل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ بہرحال جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس وقت خاموش تماشائی ہیں، جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت خاموش ہیں، اور ہم کسی کے لیے کیا بات کر سکتے ہیں، یا ہم کسی دوسرے ملک کے لیے کیسے خیر خواہی کا اظہار کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا جو اپنا ملک ہے اس کے اندر جو بدامنی کی کیفیت ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو لاقانونیت ہے، جو ناانصافی ہے، ہم اس کا رونا کہاں پر روئیں گے؟ اور اس وقت پورا ایک عالم اسلام ایک ایسی جنگ کے اندر مبتلا ہے جس میں نفسا نفسی کا ایک عالم ہے، کسی کو کسی دوسرے کی فکر لاحق نہیں ہے، سب کو صرف اپنے ذات سے مطلب ہے، اپنے مفاد سے مطلب ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر جو غزہ ہے، جو فلسطین ہے، جو ان کا موٹو تھا، جو ان کا ایک ایسا واضح ایک موقف تھا جس میں وہ باقاعدہ اس جارحیت کے خلاف اعلان جہاد کر رہے تھے، ان کی آوازیں آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ جنازوں کی تعداد روزانہ میں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ وہ آج بھی اپنی ویڈیوز میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو توکل ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، ان بے غیرت حکمرانوں کے اوپر، ان بغیرت سپہ سالاروں کے اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ہم چونکہ صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، اور یہ آواز اٹھانا اس وقت ہمارے لیے سب سے اہمیت رکھتا ہے کسی بھی ٹاپک کے علاوہ۔ ہمیں اس وقت غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، خاص کر جو وہاں پر معصوم بچے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس طرح کی فوٹیج تصویریں ان کے سامنے آتی ہیں، یقیناً ان کو دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی غیبی مدد فرمائے، اور ان کے ساتھ جو یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کی جتنی بھی اپنی ترجیحات ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنائے، اور ان کے لیے مر کر بھی ان کو چین نصیب نہ ہو، جو اس وقت بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن وہ اندر سے یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اپنی مسلمان جو لوگ ہیں ان کے قتل میں، ان کی شہادتوں میں برابر کے ملوث ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔